اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت دریائے نعمت آقائے رحمت کنز الکرامت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل سنی اور دیوبندی گلے ملیں گے، کل مفتی صاحب دیوبندیوں سے گلے ملیں گے۔ اس کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، لیکن مفتی صاحب نے کیا کہا اور کیوں کہا اس کے تعلق سے ہمیں پوری طریقے سے جاننا چاہیے، اور اسی کی تعلق سے انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے تھے اور حضرت کا کہنے کا مطلب کیا تھا۔ آپ حضرت کے بیان کو سنیں اور اس کلپ کو سنیں، اور سننے کے بعد خود فیصلہ کریں کہ حضرت نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہا کہ ہم تو پہلے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ان شرطوں کو پورا کریں اور ان شرطوں کو مانیں گے تو ہم ان سے اتحاد کریں گے، گلے ملیں گے۔ تو سنیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک کلپ اور سناؤں گا، اور دیوبندیوں کے ایک مولوی نے اس کے جواباً کچھ باتیں کہیں، اور مولانا سمیر الدین قاسمی کا بڑا بیان ہے، انہوں نے اس کے جواب میں کچھ باتیں کہیں، وہ کلپ بھی اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ اس وجہ کو جان کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، جی آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اکبر، معذرت۔ نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. بے شک. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ جی. آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، جی. تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، صلی اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نہ آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں. ہمارے رشتے ناطے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے. اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو. اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا. وہیں پر ان کی وفات ہوئی. آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے. کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے. علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے. مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا. یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا. یہ مولانا کفایت علی کافی. پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا. اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں. کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے. یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے. امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے. اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے. ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا کہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی. یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا. یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا. اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا. اس
हसीन गुलदस्ते में, हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की हिल्म और बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की जरूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा। यहाँ तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहाँ औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अजमत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत। अभी आपने सुना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई। अब आप सुने मौलाना समीरुद्दीन कासमी की वो क्लिप जो उसमें उन्होंने जवाबन कुछ बातें कही। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकातुहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराइन कातिया, तक़वियतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका अक़ीदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तेहाद करेंगे। जवाबन अर्ज है कि हजरत वो अक़ीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अक़ीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों को इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अक़ीदा हमारा नहीं है। हमारा अक़ीदा है, समरतुल अक़ाइद मैंने किताब लिखी है, 350 अक़ीदे हैं, ज़रूरत के सारे अक़ीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अक़ीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस सियासिता के क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है, सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है, सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं लिखी है, कोशिश की गई है सराहतुन नस। ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। आप कहते हैं ना सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तेहाद करते हैं, ये हमारा अक़ीदा है देवबंदियों का। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें 2 शर्त हैं, एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर इब्न अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं, या सियासित है कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है मेरी, ये समरतुल अक़ाइद है, इसमें 350 अक़ीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है, गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अक़ाइद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी ज़्यादती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौले सहाबी कौले ताबी नहीं, हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए कि हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सियासिता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिरुल क़ादी साहब दामत बरकातुहू ने कहा था कि हम इत्तेहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई।
आप सलमान अजहरी साहब, तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अकीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अकीदा वो जो समरतुल अकायद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तेहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी जाती हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि ये ज़माने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तेहाद करना चाहता हूँ, और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तेहाद करना चाहता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे क्लिप है हजरत मौलाना सलमान अज़हरी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू